دوستو، ایک ایسی بچی جو بہت ہی غریب تھی، ان کے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے، لیکن اب وہ لڑکی بڑی ہو چکی تھی اور بہت اونچے اونچے خواب سوچنے لگی تھی، لیکن وہ ان خواب کو پورا کرنے کے لیے مکمل کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان کے حالات بہت ہی کمزور تھے۔ بچپن میں غریب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی نہ کر سکی، لیکن اس نے 2-4 جماعت پڑھی تھی اور وہ ذہین بھی تھی، لیکن پھر اس کو سکول سے خارج کر دیا گیا کیونکہ وہ سکول کی فیس نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن اب وہ لڑکی بڑی ہو چکی ہے، اس کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہے کہ وہ بچپن میں پڑھ نہ سکی، لیکن اب وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے وہ اپنے خواب پورے کر سکے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بھی بنے۔ اس لڑکی کا ایک بھائی بھی تھا، لیکن وہ بچپن میں روڈ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ وہ لڑکی سوچتی، اگر میرا آج بھائی ہوتا، چلو کچھ تو کرتا، ہمیں صبح شام کی سکون سے روٹی تو کھلا دیتا۔ میں تو باہر جا نہیں سکتی اور اب ابو جان بھی بیمار رہتے ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور میری شادی کی بھی عمر ہے، لیکن ہمارے حالات بہت ہی کمزور ہیں اور میرے بہت سارے خواب بھی ہیں، لیکن ایسا کون سا کام کروں جس سے خوب سارا پیسہ کماؤں؟ میں تو باہر جا کے کام نہیں ڈھونڈ سکتی، کاش میں لڑکا ہوتی تو باہر جا کے خوب محنت کرتی اور پیسہ کماتی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ساتھ والی ہمسائی اس کے گھر آتی ہے اور اسے دیکھتی ہے کہ تم اتنا پریشان کیوں ہو، تو وہ اپنے حالات اس کو بتاتی ہے، تو وہ ایسے کام کا مشورہ دیتی ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو مشورہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سلائی کا کام کر لو، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تو وہ بھی نہیں آتا، تو وہ کہتی ہے کہ تم سیکھ کیوں نہیں لیتی؟ اگر سلائی کا کام سیکھ لوگی تو ہم تم سے کپڑے ہی سلوا لیا کریں گے، چلو تمہارے گھر کے کچھ حالات ہی بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ اسے لے کر ایک دوسرے محلے میں جاتی ہے جہاں پر ایک عورت سلائی کے کام میں بہت مہارت رکھتی ہے اور وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ یہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنے گھر کے حالات بتاتی ہے اور کہتی ہے یہ کام مجھے بھی سیکھنا ہے، تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھا دوں گی، لیکن میں سکھانے کے بھی پیسے لوں گی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں پیسے دے دوں گی، لیکن مجھے کام سیکھنا ہے، اور وہ وہاں پر اپنے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب محنت سے کام کرتی ہے۔ صبح کو جاتی ہے کام سیکھنے اور شام کو گھر آ جاتی ہے۔ چند ہی دنوں میں اس نے اچھا کام سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک زبردست کاریگر بن گئی، اور اب اس نے اپنے گھر اپنا کام شروع کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر اس نے ایک بورڈ لگوا دیا جس پہ اس نے لکھوایا کہ یہاں سلائی کا کام بہت اچھے سے ہوتا ہے اور ریٹ بھی مناسب ہے۔ وہاں کے لوگ غریب تھے اور اس کا ریٹ بھی مناسب تھا، تو وہاں پر شروعات اس کے محلے سے ہوئی۔ اس کے گھر عورتیں آنے لگی کپڑے سلوانے کے لیے، وہ بہت ہی عمدہ کپڑے بناتی اور محلے والی عورتوں کو مطمئن کرتی۔ وہ اس سے بہت خوش ہوتی کہ ریٹ بھی مناسب ہے اور کام بھی بہت عمدہ کرتی ہے، لیکن وہ سارے کام کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتی تھی، پھر چاہے اس کے پاس جتنا بھی کام ہو، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس کے کام میں برکت تھی اور اس کے پاس کام بہت زیادہ تھا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے حالات بہتر کر دیے، کیونکہ اس نے آس ہمیشہ اللہ سے لگائی تھی کہ اللہ میرے حالات بہتر کرے گا، کہ ایک دن اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بڑے لیول پر کام کرنے لگی اور کام اس کے پاس اب آگے سے بھی ڈبل ہو گیا۔ لیکن وہ جو نماز آگے ٹائم پر ادا کرتی تھی، اب اس سے نماز میں کمی کوتاہی ہونے لگی، یعنی کہ نماز اس سے چھوٹنے لگی، اور کام میں اتنا مصروف ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھول گئی کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اور اپنے کام میں بہت زیادہ مگن ہو گئی اور اللہ کو بھول گئی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم بہت غربت میں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر کر دیجئے، اور جب اللہ ہمارے حالات کو بہتر کرتا ہے یا پھر ہمارا کوئی اچھا کام بن جاتا ہے تو ہم اللہ کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسے ہم نے کبھی عبادت کی ہی نہ ہو، تو پھر اللہ ہمیں وہیں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر ہم پہلے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت اس وقت کریں جب آپ کے حالات بہت اچھے ہوں، کیونکہ غربت کی چکی میں پیستے ہوئے لوگ اکثر نمازی ہوتے ہیں، اور جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے تو ان کو ٹینشن بھی پھر یہی لگی رہتی ہے کہ اس کو کہاں رکھا جائے کہ ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔
تو دوستو نماز پڑھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کون سی نماز تمہاری آخری نماز ہو، اور اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔